اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ دنیا میں ہمیں بار بار آزمائش کی بھٹی سے گزار کر سخت بنایا جائے گا۔ ہمارے دل چھلنی ہو جائیں گے، بار بار ٹوٹیں گے، ان پر داغ بھی پڑیں گے، اور وہ اپنے سارے کھرنڈوں اور نشانات کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیں گے۔ یہاں سب آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، ماں باپ آزمائش ہے، فقر آزمائش ہے، محبت آزمائش ہے، نفرت، نعمت اور تکلیف بھی آزمائش ہے۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں۔ تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور نیک عمل کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی، کفر ہوگا، تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہے۔ اس کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ میں اور آپ اس سے سوال ہی نہیں کر سکتے، کیوں اللہ؟ کیوں میری زندگی میں یہ وقت آیا؟ کیوں مجھے فلاں شخص سے جدا کیا؟ کیوں مجھ سے فلاں چیز چھین لی گئی؟ ہم نے یوں تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ پر کامل توکل یہ ہے کہ ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ رکھیں۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے، جو اپنے رازوں کو رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے، جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ غصہ، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، نفرت، تکبر اور ظلم، ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم ہے کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم نیکی کے آخری درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لے تو آپ گر جائیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے، کوئی غم سے علیحدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
سکون آپ کی ذات سے باہر کسی چیز کا نام نہیں، بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی تاثیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک لمحے کے لیے ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے، اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد فنا کا پیالہ پی۔ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خاموشی سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ خاموشی کے ساتھ محبت کرنے سے دھتکارے جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتے، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر غرور کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزوؤں کو چھوڑ دو۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ بچپن میں حاصل کیا گیا علم پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں، یعنی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اور حکیم اور دانا شخص کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے۔
کم بولنا بڑی حکمت ہے، لہٰذا تم لوگ خاموشی کو اپناؤ، کیونکہ یہ ایک عمدہ خصلت ہے اور اس کا بوجھ بھی بہت ہلکا ہے اور اس سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو اور جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ بدترین غربت دوستوں کو کھو دینا ہے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتیں بھی عمل کا ایک جز ہے، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ جو شخص موت کا منتظر ہے، تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کر دو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گے۔ خدا نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور ان کی فطرت توحید پر ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے ہی غیر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہاں ہے وہ دن جو اللہ کو دے دیے گئے، جو مستقل اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے ہوئے تھے۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں انسان 4 چیزوں کے ذریعے درجہ کمال کو پہنچتا ہے: دیانت، امانت، اپنے نفس کی گناہ سے حفاظت اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا۔ اپنے نفس کا اعمال کے ذریعے محاسبہ کرو، ان سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرو، انہیں آخرت کو دنیا کے مقام سے حاصل کرنے کے لیے کہو۔ دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے سامان تیار کر لو اور اچھی طرح تیار کر لو۔ زیادہ حصہ بیوی بچوں کی فکر میں مت رہا کرو، اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم اللہ کے دشمنوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال اور حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا اور گونگا کر دیتی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بلند عقیدہ انسان بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ جو غلط کام تم سے ہو گیا اور اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں،
اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، نیک بزرگوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کی دیواریں نیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصویریں اترنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے 2-4 چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے۔ گھر میں جھگڑے ہوں یا کاروبار پر، وہ ہر چیز کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بابرکت رکھنے کے لیے جھگڑوں سے بچنا ہے، ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی اس زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہے۔ ہر چیز ہے یہاں پر، پھر ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہر ایک ان کو تلاش نہیں کر پاتا، ہر شخص ہمت نہیں کرتا، ہر انسان زندگی کو اس کی پوری صلاحیت کے ساتھ نہیں جیتا۔ کچھ لوگ بس اپنے دائرے سے ہی نہیں نکل پاتے، وہ دنیا کو تسخیر کرنے کا سفر ہی نہیں شروع کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کی محرومیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے، پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے، ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے حق سے بڑھ کر نوازے گا، پھر ایک دم سے آپ کی زندگی پر احسانات ہونے لگیں گے۔ ویسے تو اس کے احسانات انگنت ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے کچھ ایسے احسان بھی ہوں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہاں سے نعمت ملے گی جہاں سے سوچا بھی نہ تھا۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی بری عادتیں خود ہی ختم کروا دے گا۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ ہمیں بیٹوں اور رزق سے نوازے گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ وہاں سے ہمیں رزق دے گا جہاں سے ہم نے گمان ہی نہ کیا ہو۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہی رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہے، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے، اب وہی نکالے گا، وہی راستہ بنائے گا وہاں جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھنا، ایک صبح اچانک سے راستہ نکل آئے گا، وہی آپ کے لیے ایک دن اپنے پاس سے مدد بھیجے گا۔ ایک امید، ایک معجزہ، کچھ اچانک سے ہوگا اور مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ آزمائش ایک دن خود ہی کھل جائے گی۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی گرنے لگتا ہے۔
ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کی تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے، جیسے غیبت، جیسے ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال گرنے لگ جاتے ہیں، سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔ برائیوں کو ہم نے نیکیوں سے دھونا ہے، لیکن نیکیوں کو برائیوں سے کالا نہیں کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی احساس ہو کہ گناہ ہو گیا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور اگر کوئی انسان ہمارے گناہ کی وجہ سے تکلیف میں ہے تو اس سے معافی مانگی تاکہ وہ گناہ جلدی سے دھل سکے۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہماری اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے، کیا اللہ کے یہاں فرشتوں کی محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، اور کن الفاظ میں وہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے، ہمیں اللہ کیسے یاد کرتا ہے، کیا اللہ کے یہاں ہمارا کوئی ذکر ہے بھی یا نہیں، اور اگر اللہ ہمارا ذکر نہیں کرتا، وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے بارے میں نہیں بتاتا، تو پھر ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اگر ہمارا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے، اگر وہاں ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی پہچان نہیں، تو پھر دنیا میں ہماری کتنی ہی تعریف ہو جائے کوئی فائدہ نہیں۔ شادی، اولاد، مال، یہ تین چیزیں نہ پہلے کبھی انسان کے اختیار میں تھیں نہ آج ہیں۔ ان کے بارے میں کسی سے سوال کرنا بھی اس کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ کس صدمے سے گزر رہا ہو، اور صدمے سے گزرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کا دل دکھا کر آہ نہیں لینی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، یوں لگتا تھا کہ یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ زندگی بھر کے لیے اس میں گھر چکے ہیں، مگر زندگی ہے ہی تبدیلی کا نام، ہر سال تبدیلی لاتا ہے۔ آپ کی زندگی بھی بدل گئی، اور نہیں بدلی تو بدل جائے گی۔ دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر کریں اور اپنی کشادگی کا انتظار کریں۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہیں رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے، اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا، اور اگر اس نے ایک دفعہ آپ کی مدد کی تو آئندہ بھی کرے گا۔ اگر اس نے کبھی پہلے آپ کو مسئلوں سے نکالا تھا تو اب بھی نکالے گا، کیونکہ وہ وہی ہے۔ ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے اور اس رب کے درمیان فاصلے ہم بڑھاتے ہیں، رب وہی ہے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے۔ یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ انسان کے ساتھ جتنا بڑے سے بڑا ظلم ہو جائے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یا دین کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ دین درست ہے، لیکن سب دین کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کا کام ظالموں کو ان کے ہر ظلم پر پکڑ لینا نہیں ہے۔ یہ آپ کا یا آپ کے ارد گرد کے انسانوں کا کام ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد بھیجے گا جب آپ اس سے مدد مانگیں گے۔ لیکن اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے لیے نہیں آتی جو مصیبت پڑنے پر فوراً سے اللہ میں ہی کیوں کہنے لگ جاتے ہیں۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ آپ جس چیز کا شکر کریں گے اس چیز میں برکت آئے گی۔ آپ کے پاس کم پیسے ہیں، لیکن آج اللہ کے حضور شکر کریں کہ الحمدللہ میرے پاس اتنے تو ہیں، یہ نہ ہوتے تو کیا کرتا، اور یہ شکر ان پیسوں میں برکت لائے گا۔
جس چیز کے ملنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور وہ نہیں مل کر دے رہی، وہ صرف انتظار سے نہیں ملے گی۔ انتظار، دعا، محنت سب کچھ کرنا ہوگا، لیکن سب سے اہم چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کچھ عرصے کے لیے اس چیز سے نظر ہٹا دینا۔ اسے خواہش نے آپ کا سارا منظر ہلاک کر رکھا ہے۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے۔ یہ نصیب میں لکھی جاتی ہے رزق کی طرح، اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح میرا ماننا ہے کہ محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گنا بڑھ کر واپس ملتی ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں جو بھی دور چل رہا ہے اس دور تک آپ کو اللہ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں۔ جب کوئی شخص فوت ہو کر جہنم میں جاتا ہے تو اس کا گھر وراثت میں جنت والوں کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اہل قرآن ہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ جو اللہ کی رضا طلب کرے اللہ اس کو خوش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ محسن وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ کریم وہ ہے جس سے جو مانگا جائے وہ دیتی، جب مانگا جائے دے، جتنا مانگا جائے دے، ضرورت سے زیادہ دے، ہر وقت دے، ہر کسی کو دے۔ ہر بیماری کا علاج، ہر درد کی دوا، ہر پریشانی کا ازالہ، ہر غم کا چارہ، ہر لڑائی کا ہتھیار، ہر وار کی ڈھال، ہر گھرے ہوئے کا قلعہ، ہر شیطان سے بچاؤ، ہر کمی کی تکمیل، ہر کوشش کا مقصد، ہر ایجاد کی ابتدا اور ہر اعتراض کا جواب اللہ کا ذکر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کیا تم ذکر کرتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ سالوں سے توفیق کے انتظار میں ہو، جب توفیق آئی بھولا ہوا سبق یاد آ گیا۔ ہر چیز کا ہونا نہ ہونا توفیق ہی پر رکا ہوا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وما توفیقی الا باللہ، مجھے صرف اللہ ہی کے ذریعے توفیق ملتی ہے۔ اگر تم کرتے ہو تو پہلے کیوں نہ کیا؟ وہ کرواتا ہے تو بندہ کرتا ہے۔ آدمی ذکر نہیں کرتا اور شکر نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا، نہ شاہی میں خوش نہ گدائی میں۔ ہر آدمی جس بھی حال میں ہے بے قرار ہے، اور یہ بے قراری ذکر کے چھوڑ دینے ہی کی وجہ سے ہے۔ کسی دولت مند کو خاطر میں نہ لا، تیرا رب ہر دولت مند سے بڑا دولت مند ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اے میرے دوست، مجھے اور تجھے کسی کو بھی مطمئن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم جیسے بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہیں اپنے اللہ کے سامنے ہیں۔ جو کچھ ہم نے کیا اس پر معافی مانگو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو،
کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ حاضر اور ناظر ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ قربانی کا معاملہ کر کے رب کو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام تو نے قبول کیا، کوئی شک نہیں، لیکن ایمان تو ابھی تک نہ بسا ہے نہ رچا ہے۔ کسی بھی دور کے اے دوست، اب مجھے کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، ملنا نہ ملنا برابر۔ بہرحال سب محبت بھرا سلام لے لو۔ جب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ استاد کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بالکل ویسے کہ ویسے ہی قبول کر لیں تو ہم علم سیکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا اور کام ہو گیا، دل نے چاہا اور وہ کام ہو گیا، یعنی اپنے دل پر دستک دینے والا دراصل آسمانوں پر دستک دیتا ہے۔ آسمانوں کا رہنے والا جب کبھی بندے کے قریب آیا یا بندے کے پاس آیا تو اس کے دل میں آیا، اور جب بھی دل میں آیا تو اس کی آنکھوں نے آنسو بن کر اس بات کا ثبوت دیا۔ ساری کہانی اتنی ساری ہے کہ تو معاشرے سے نکل کر اپنے دل تک آ اور مقام دل تک پہنچ، پھر آپ کے سامنے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ ہی باقی رہتا ہے۔ تکلیف کے آنے سے اور ارادوں کے ٹوٹنے سے آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر یہاں ٹھہرنا مشکل ہے اور یہاں سے چلے جانا ہے تو جانے سے پہلے کوئی کام کر جاؤ۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے مہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ غیر ملکوں میں جانے والوں کے انتظار میں ان کے عزیز یہاں پردیسی ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں۔ کسی اور کے حصے میں آئی ہوئی چیز کی خواہش رکھنا یا آپ کے دل میں اس کی تمنا شروع ہو جائے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا کہ شکایت کرنے والا آزمائش سے نہیں بچ سکتا اور شکر کرنے والا لطف و کرم سے نہیں بچ سکتا۔ روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی معمور کیے جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی سب سے بہترین خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کام کو جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کر لیتے، کبھی آرام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم پیدا ہوتے اور مر جاتے تو کوئی بات نہیں تھی، یہاں تو اس سفر کے بعد ایک اور سفر، ایک اور انتظار موجود ہے۔ گویا کہ مر جانا نہیں۔ اگر مر جانا نہیں تو پھر جینا کیا جینا ہے۔ آپ بھائیوں کی شکایت کرتے ہو، یوسف کے بھائیوں نے کیا سے کیا کر دیا، کنویں میں پھینک دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہیں کوئی سزا نہیں۔ اب آپ کون سا سفر کر رہے ہیں؟ آپ یہ تو کہیں کہ یا اللہ ان رشتہ داروں کی خیر جن سے مجھے خیر نہیں ملی، جس جسم میں اللہ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں، وہ اللہ کے دوستوں کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کرتا، ان سے نفرت کرتا ہے۔ وہ مستقبل جس کے لیے آپ پریشان ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں آپ ہو ہی نہیں۔ آخرت کی فکر کریں، کیونکہ روز حساب آپ یقینی طور پر وہاں ہوں گے۔ اپنی پیدائش اور موت پر اختیار نہ رکھنے والا شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں سب کر سکتا ہوں، پھر یہ لمحہ فکر کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور کرو، دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا اور ہر چیز اللہ کی۔ پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ ایمان اسے کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ اللہ کا دین
اللہ کی دنیا میں بلند نہ ہو، جبکہ دین کا مالک بھی اللہ ہے اور دنیا کا مالک بھی اللہ۔ جھوٹ بولتے ہو اور شرماتے نہیں، نہ غیبت سے نہ چغلی سے، زبان سے سارا دن ذکر جاری رہتا ہے، دل تو پل بھر کے لیے بھی اس کے حضور میں حاضر نہیں کرتے، دل میں تو خرافات اور واہیات چیزیں بھری پڑی ہیں، نماز میں بھی دل حاضر نہیں ہوتا، پہلے اپنا دل حاضر کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، ایک حدیث ہے، ایک سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی دین کا سر چشمہ ہے۔ تمام دریے اسی منبع سے جاری ہوئے اور قیامت تک پوری آب و تاب سے جاری اور ساری رہیں گے، نہ کم ہوں گے نہ بند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیکی کا منبع یعنی سرچشمہ ہے اور ہر برائی کے روک ہے۔ سوچ کر بول، سمجھ کر بول اور غور سے سوچ، اپنی طرف سے کچھ مت کہ۔ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ جو بات لوگوں کو سنائے اس میں احتیاط برتے۔ اگر کوئی اسے ایسی ویسی بات کہے تو خاموش رہے، کوئی جواب نہ دے، صبر سے سنے اور ایسے رہے کہ گویا کسی نے کچھ کہا ہی نہیں۔ شب و روز اللہ کے ذکر میں لگا رہے اور اپنے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کے بندے نہ کسی سے ڈرا کرتے ہیں اور نہ کسی کا برا کرتے ہیں، بھلائی کے کام کیا کرتے ہیں اور موت سے کھیلا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جیا اور اللہ ہی کے لیے مرا کرتے ہیں۔ زندگی بیزار تھی، زندگی کا راز پا کر زندگی کی تمنا پیدا ہوئی، الہی نظام کے تحت زندگی کی تمنا۔ اس نظام کے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ جس نے اللہ کے یہاں بکنا ہو وہ کسی اور کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ صبر اللہ کی بہترین نعمت ہے، جو اس سے محروم رہا بے شک بھلائیوں سے محروم رہا۔ اپنی کوشش سے کوئی بھی کسی ملک کا بادشاہ نہیں بن سکتا، ہر ملک کی بادشاہی اللہ ہی کے حکم سے بندوں کو ملا کرتی ہے۔ دل آئینہ ہے، ذرا سی چوٹ سے چور چور ہو جاتا ہے۔ بہترین داعی وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ، غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی میں عبادت کرنے والا ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ بعض مرتبہ جو چیزیں آپ کا دل توڑتی ہیں وہ نتیجتاً آپ کی نظر ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ہر ایک آپ کو اپنی حسب ضرورت چاہے گا، اس لیے وفاداری میں ہلاک مت ہو جاؤ۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ اندر سے خوبصورت بنو۔ آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑا؟ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو کیسی عبادت کی؟ روح کے اپنے آپ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہے جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ نرم دل لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے ان کے دل سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ تو سورج ہے تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز گھر میں اتر شام کے بعد۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ زیادہ سنجیدہ نہ ہو، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔
آپ کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے جو صرف آپ کر سکتے ہیں۔ غرور یہ ہے کہ حق سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے دوستوں کے پاس جا کر اللہ کا راستہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے بھی اللہ کا راستہ ہی مانگا کرو۔ اگر کوئی درد پر ایک کتاب لکھ دے تب بھی آپ کو درد کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ تبصرے غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ صرف اللہ جانتا ہے کس کا ایمان پختہ ہے کس کا نہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک وہ نہیں پہنچا۔ روح کی سواری سانس ہے اور سانس کی سواری انسان کا باطنی وجود۔ عشق وہاں سے دلیل لاتا ہے جہاں سے دماغ کی حد ختم ہوتی ہے۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقع پر لیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ اپنے رازوں کو سینے میں چھپا کر رکھو۔ نیک نصیحتوں کی یاد ضمیر بنتی ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ پھوڑ لے سر بھی تو دنیا کا معمہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ ایک آزاد پاگل اس عقل مند سے بہتر ہے جس کی عقل کو خرید لیا گیا ہو۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی پہچان سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ جن کے پاس واقعی علم ہے ان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار لوگوں میں گنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز سے کہا، میرے مولا، میں رائے گاہ جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب تک تم اپنے کمال کے احساس میں مست رہو گے تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ ساتھ چلنے والے مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ نفرت محبت کی ضد نہیں ہے، بلکہ نفرت تو دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ تعلق ختم بھی ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا ہوتی ہے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دور تک جانا چاہتے ہیں تو آہستہ چلیں، ورنہ جلد تھک جائیں گے۔ اپنی اصل اور حقیقت کی بار بار یاد آوری
عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی بھائی کو بے عزت اور حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ پاگلوں کے جھنڈ میں سمجھداری دکھانا بھی پاگل پن ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ جو زندگی غلام ہو ظالم کے حکم کی اس زندگی سے فوت ہو جانا ہی خوب ہے۔ وہ سب سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے، بس تم وہ سب کچھ اس سے کہہ دو جو کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح میں اتر جائے میٹھے لفظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائے تو انہیں سمیٹا جا سکتا ہے، مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل کے اندر جب حقیقتیں شور مچانے لگتی ہیں اس وقت تم دیکھو گے کہ باہر سے بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت ان دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، اور جن دلوں میں ایمان کی حکومت ہو ان کو آخرت کی زیب و زینت ہی کی خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو دنیا اور آخرت کا راز جانتے ہیں۔ بڑی امید ہے کہ شاید تمہیں بھی یہ انعام مل جائے، تم بھی مرد کامل بن جاؤ۔ دل سے ہی ہر چیز شروع ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو معنی رکھتی ہے، اور اللہ تک جانے کا راستہ بھی دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جس کی عقل جتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی خواہشیں اتنی ہی کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بڑی طاقت اور قدرت کے مالک ہوتے ہیں اور پھر اچانک ان سے یہ ساری طاقت اور قدرت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ طاقت ان کا اپنا کمال ہے، لیکن وہ تو اللہ کی عطا تھی۔ کچھ لوگوں کو بارش محسوس ہوتی ہے اور کچھ بس اس سے گیلے ہو جاتے ہیں۔ حسد کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ غربت سے نہ ڈرا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے ڈراتا ہے نہ کہ غربت سے۔ چھوٹی عمر میں سمجھی ہوئی بات پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خاموشی آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، لیکن ان کے سمجھدار یا کم عقل ہونے کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر عمل کسی اصول کی وضاحت ہے۔ سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا، کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے، میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی۔ حقیقت کی خاصیت صبر ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو۔ بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز امانت ہوتا ہے۔ انسان خوار ہو جاتے ہیں زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو۔ جانے کس وقت پوچھ کر نہ ہو، اپنا سامان مختصر رکھو۔
حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اے دل، یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے، اسے اللہ کے جمال کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو دل کی آنکھ کھول کر دیکھے تو پھر تجھے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ اے دل، محبوب کے جمال کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس جہاں میں راز حقیقت کس سے جا کر کہوں، میرا کوئی محرم نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جا کر در و دیوار سے کہہ دے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ اللہ حوالوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا، جس خیال میں آپ کو فائدے اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے، وہ خیال عشق کا ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے، ہم تو صرف اس راستے کی مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں۔ بندے الگ الگ لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک لاپتہ ہے تو آپ اڑ نہیں سکتے۔ اگر مٹی گیلی ہو جائے تو کیا وہ کیچڑ میں بدل جائے گی؟ جب پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا وہ مٹی میں نہیں مل جاتا؟ لیکن پہلے آپ کو اسے کچلنے کی ضرورت ہے، اسے ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دل پتھر کا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سچ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر شرف اور قابلیت خدمت کے بدلے ملتا ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برسا برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہو جانے والی صورتوں اور نگینوں کو چھوڑ دو۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں۔ کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو صرف سچ کے راستے کے مسافر ہیں۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب نرمی اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے، کیا اس کے لیے حقیقی محبت یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ دیکھو، سکون ایک نتیجہ ہے جو کام کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ کام جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، وہ کام جن کو کرنے کا تم نے خود سے وعدہ کیا ہے، وہ کام جو تمہارے اپنوں کی تم پر ذمہ داری کے طور پر لازم ہوئے ہیں۔ پہلے یہ کام کرو، پھر تمہیں ان کاموں کا نتیجہ ملے گا، یعنی سکون۔ آپ کا ہونا، آپ کا وجود رش کرنے کے قابل بن جاتا ہے جب لوگوں کی خوشیاں آپ کے وجود سے جڑ جاتی ہیں۔ ضد نہ کیا کرو کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سمجھانے والے سب غلط ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم بار بار ایک ہی جگہ ٹھوکر کیوں کھاتے؟ اللہ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہیں، لیکن اسے وہ گناہگار بندے بھی پسند ہیں جو غلطی ہو جانے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مولا، ہم نے غلطی کر دی، ہمیں معاف فرما۔ ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند فرمایا جاتا ہے۔
جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ محبت کا بدلہ محبت ہے، اور ہر محبت کرنے والا بدلے میں محبت ہی چاہتا ہے۔ اسے آپ کے احسان اور مہربانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے۔ صحیح لوگوں اور چیزوں کی ہو تو سکون بن کر، غلط لوگوں اور چیزوں کی ہو تو جنون بن کر۔ خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں، ہر وہ راستہ جس میں سچی تڑپ اور اخلاص کے ساتھ چلا جائے، وہ راستہ اللہ ہی تک لے جائے گا۔ ان راہوں پر بھی چل کر دیکھو، ڈھونڈو ان راستوں، صرف سجدوں کو ہی کافی مت سمجھو۔ کبھی تو کاروبار کرنا چھوڑو، ہر کام میں بس فائدہ تلاش کرتے ہو، یہ بھی کوئی تلاش ہے؟ کرنا ہے تو وہ نور تلاش کرو جو تمہاری ذات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے، ان کی فکر نہ کرو۔ اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جس سکون اور آرام سے ہمارے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح ہماری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد فرما۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خیال رہے کہ تمہیں پالا جا رہا ہے اور میں پالنے والا ہوں۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پالنے والے ہو، یہ نہ کہنا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ صبر ہر کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر تم جلد بازی میں کیوں ہو؟ خاموشی سب سے بڑا خطیب ہے، اس کا خطبہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے۔ ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل ہر ایک تمنا، اب تمنا یہ ہے کہ کوئی تمنا نہ رہے۔ حالات کو اپنے تابع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر حالات کے تابع ہو جائیں۔ ممکن ہے وہیں سے کچھ بہتری مل سکے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیوٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے، اور عمل بغیر علم کے بیمار سا۔